بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ دریافت کرتے رہتے ہیں ہم سے فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے کہ مولانا صاحب روزی روٹی کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ پریشان حال ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو آسان بھی ہو۔ ساتھ میں آسان کی شرط بھی لگا دیتے ہیں، اور ہیں ماشاءاللہ سے ایسے وظائف جن میں سے بہت ہی آسان وظیفہ وہ ہے تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ تو جناب سیدہ کی تسبیح بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور جس سے بالکل روزی کے دروازے اگر ایسے بند ہو تو بالکل اس طرح سے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ کی تسبیح کی عظمت۔ کوئی اگر تسبیح پڑھتا ہے، اچھا یہاں پہ چل کے کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ مول صاحب وہ تو ہم روزانہ ہی پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی پریشان حال ہیں، پھر بھی ہماری روزی کے دروازے کیوں بند ہیں؟ ہاں، معقول سوال بھی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جو تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو ہماری نیت جو ہے تعقیبات نماز کی حیثیت سے اس کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے نیت ہوتی ہے ویسے اس کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کی بھی نماز جو ہے ہم میں سے بالکل، یعنی ہمیں خود بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہے یا نہیں، کیوں اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے میں نے نیت کی کہ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں میں واجب قربت اللہ اکبر، اب اس کے بعد میں نے تلاوت شروع کی، نیت کے بعد سورہ الحمد شروع کیا، اب تک تو میں یہیں پہ ہوں، پھر اس کے بعد پھر ذہن میں خیال آیا فلاں سے مجھے پیسہ آنے کا ہے، فلاں کو بھیجنے کا ہے، فلاں کو یہ کام کرانا ہے، فلاں سے یہ کام کرانا ہے، فلاں کا یہ کام کرنا ہے، نتیجہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نماز خالص نہیں رہ پاتی، اس لیے یہ تسبیح اس میں ہم پڑھتے ہیں تاکہ جو چھوٹ گئے ہیں نا، گیپس جو آ گئے ہیں، جو نماز میں جو کنورشنز آ گئے ہیں، اس کو صاف کرنے کے لیے وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تاکہ نماز کی حسن نماز برقرار رہے، تاکہ وہ نماز میں جو ہمارے تخیلات ادھر ادھر ہو گئے وہ تخیلات کو یکجا کریں، وہ بکھری ہوئی نماز کو سمیٹنے کے لیے تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی نیت، آپ کا انٹینشن ہی یہ ہو کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اس کے لیے میں تسبیح پڑھتا ہوں، یا روزی روٹی کے دروازے جو بند ہو گئے وہ کھل جائیں اس کے لیے میں تسبیح پڑھتا ہوں، یعنی وہ 5 وقت جو پڑھتے ہیں ہم تسبیح، اس کو کاؤنٹ میں مت لائیے، وہ نماز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری نماز کیسی ہے۔ بات دیکھیے ایک اور یاد آگئی، بڑی بہترین بات ہے، شاید شہزادی چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا جائے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جناب زید بہت ہی پہلے سے نماز میں جماعت میں آ جایا کرتے تھے، اذان سے پہلے آ کے انتظار کرتے رہتے تھے، انتظار اذان، پھر اس کے بعد اذان ہوتی تھی تو جناب زید بالکل پہلی صف میں ان کی جگہ بنا لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ اس عمل سے بڑے خوش تھے، انہوں نے کہا کہ زید تم واقعی خوش نصیب ہو، تم بالکل اول وقت سے پہلے آ جاتے ہو اور منتظر اذان ہوتے ہو۔ جو اذان کا انتظار کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نگاہ میں عزیز ہوتا ہے وہ میری نگاہ میں بھی عزیز ہوتا ہے۔ کیا تم آ کے انتظار کرتے ہو؟ یہ ادا مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کیا کریں یا رسول اللہ، اتنا کرنے کے باوجود بھی میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، مکان قاعدے کا نہیں ہے رہنے کے لیے، بہت تکلیفوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ کہ پروردگار زید کی پریشانی کو دور کر۔ فوراً جبرائیل آئے، 2 درہم دیے، یا رسول اللہ یہ 2 درہم دے دیجئے، زید سے کہیے اس سے کوئی دھندا چالو کرے۔ رسول اللہ نے دیا، حالانکہ 2 درہم میں کیا بزنس ہو سکتا تھا، لیکن زید کو یقین تھا کہ بھیجنے والا خدا ہے، لانے والے جبرائیل ہے، دینے والے رسول ہے، تو اب یقین ہے کہ اس میں برکت ہی برکت ہونا چاہیے۔ اب 2 درہم لے کے گئے، بغیر کوئی شک کیے لے کے گئے، 2 درہم کے کھجور لے کے آئے،
اب اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اس کو فروخت کر دیا، تو جا کے 10-12 درہم میں چلے گئے، بہت خوش ہوئے، پھر کھجور لائے، پھر بیچے۔ اب یہ ان کا بزنس شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے اب فٹ پاتھ پہ چھوٹی سی دکان لگا دی۔ اب جب دکان لگ گئی تو اب اذان سن کے آنے لگے، پہلے اذان سے پہلے آ جاتے تھے، اب اذان سن کے آنے لگے۔ اب ان کی دکان اور چل پڑی، دھیرے دھیرے پکی دکان بنا لی انہوں نے، 2-4 مزدوروں کو اس میں لگا لیا۔ اب نماز شروع ہونے کے بعد آنے لگے، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں ان کو جو ہے نا موقع مل جاتا شرکت کا۔ پھر اس کے بعد اب وہ دکان شو روم بن گئی، بہت بڑی دکان بن گئی، 20-30 آدمی کام کرنے لگے۔ اب جناب زید جو ہے اتنے مصروف ہو گئے، اب نماز کے بعد آنے لگے، آ کے پڑھنے لگے نماز۔ اب یہ ہو گیا کہ جماعت سے دور ہو گئے، ایک جمعے کے دن نظر آتے۔ رسول اللہ کو بڑا برا لگا کہ پروردگار یہ کیا ہے، زید کی اس طرح سے جماعت سے دوری مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کہ کوئی بات نہیں، آپ جائیے، جا کے وہ 2 درہم واپس لے لیجئے۔ تو رسول اللہ اب جناب زید کے پاس آئے، زید سلام۔ اب زید نہ خوش ہو گئے، انبیاء کا سردار، سرتاپا رحمت للعالمین میری دکان پہ آ گیا ہے، فوراً اپنی سیٹ سے اٹھے گا، آپ یہاں تشریف رکھیے، یہ میری جگہ نہیں آپ کی جگہ ہے، آج جو کچھ میں ہوں آپ کی وجہ سے۔ اس 2 درہم نے مجھے بڑا سہارا دیا تھا، کہ وہی تو لینے آیا ہوں۔ کہہ رہے یار 2 درہم کیا لے جائیے، 2 لاکھ لے لیجئے، 2 کروڑ لے لیجئے، 2 درہم میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا نہیں بس مجھے وہ 2 ہی چاہیے، اٹھا کے دے دیے 2 درہم۔ رسول اللہ تو چلے گئے، ساتھ میں برکتیں چلی گئی۔ اب دکان جو شو روم تھی وہ سمٹ کے دکان ہو گئی، پھر دکان سے فٹ پاتھ پہ آ گئے، پھر فٹ پاتھ سے بھی جو ہے نا ایسے نکلے کہ پھر اب جب اذان کے پہلے مسجد میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے کہا زید، اللہ کو یہ زید پسند ہے، وہ زید پسند نہیں ہے۔ کبھی کبھی خدا آدمی کے ظرف کے حساب سے دیتا، اس میں ہے یا نہیں ہو طاقت کہ پانے کے بعد بھی دولت اگر اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے تو پھر وہ صحیح ہے، اگر دولت پا کے آدمی فرعون کی طرح بولنے لگے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان انٹینشن سے تسبیح جناب سیدہ پڑھے کہ میں فلاں کام کے لیے یا برکت رزق کے لیے تسبیح پڑھتا ہوں جناب سیدہ کی۔ اور خاص علماء کا کہنا ہے کہ جب گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ اس وقت میں فلاں کام سے جا رہا ہوں، میرے پروردگار مجھے اس میں کامیابی عطا کر۔ تو تسبیح جناب سیدہ بذات خود بہت ذکر الہی، کثرت ذکر الہی میں آتا ہے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا ٹاپک کچھ اور ہے آج۔ تو انسان انٹینشن سے پڑھے کہ میرے رزق کے دروازے کھل جائے، اس وجہ سے تسبیح پڑھتا ہوں۔ دکان میں جائے تو سب سے پہلے دکان میں غلے پہ بیٹھنے کے بعد پہلے یہ تسبیح پڑھے، آفس میں جائے تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھے، پھر دیکھیے آپ کی روزی روٹی کیسے برکتوں کو لے کے آتی ہے، رحمتوں کو لے آتی ہے۔ تو بہرحال تسبیح جناب سیدہ بہترین ذکر ہے، یہ تحفہ سمجھ کے اس کو شروع کیجئے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے آپ تو بالکل ڈیسٹینیشن آپ کا بدل جائے گا، آپ کی آئیڈینٹیٹی بدل جائے گی۔ اسی طریقے سے زیارت عاشور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بہترین وقت عصر کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد جو ہے نا آپ تسبیح پڑھیں اور یہ نیت کریں کہ زیارت پڑھیں تو یہ نیت سے کہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں نیابت جناب نرجس خاتون کے فلاں کام کو پورا کرنے کے لیے قربتاً اللہ۔ اور جب زیارت ہدیہ کر دیں شہزادی کو تو پھر امام سے کہیں کہ میں نے آپ کی والدہ کو اپنی حیثیت بھر جو تحفہ دے سکتا تھا میں نے بھیجا ہے، آپ میرا فلاں کام کر دیں، آپ کو واسطہ آپ کی والدہ کا۔ پھر دیکھیے آپ کا کام کیسے ختم نہیں ہوتا، بہترین چیز ہوتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا یوٹیلائزیشن پتہ ہونا چاہیے۔